بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، ان کی شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا مل جائے کہ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بظاہر جو آدمی جتنا خوشحال نظر آتا ہے، جتنا صاحب دولت و ثروت نظر آتا ہے، جتنے بڑے مقام و منصب پر نظر آتا ہے، اگر اس کی داستان غم کھول کر دیکھی جائے، اس کا حال دل اس سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ وہ دنیا کا کتنا پریشان انسان ہے، وہ دنیا کا کتنا پریشان حال انسان ہے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اچھا بنگلہ ہے، گیراج کے اندر کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، خوش لباس ہے، خوش خوراک ہے، ہر طرح کا عیش و عشرت کے اسباب حاصل ہیں، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل میں جھانک کر دیکھا جائے، اس کے الفاظ میں اس کی داستان سنی جائے اور اس کے دل کا بھید اس سے لیا جائے تو وہ خود بتائے گا، حلفیہ بتائے گا، قسم اٹھا کر بتائے گا کہ اللہ کی قسم میں بہت پریشان ہوں۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر رونا دھونا شروع کر دیا جائے، جزا فضا شروع کر دی جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں ایسا جذبہ پیش کیا جائے کہ رضا بالقضاء کی شان نظر آئے کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں اور میں اس پر صابر ہوں۔ جو آزمائش تو نے مجھے دی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے، لیکن جب تک وہ مصیبت، پریشانی، آزمائش، بیماری جڑی ہوئی ہے، انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تب تک دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ایک صبر، دوسرا تقوی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ناشکری بھی کرتے رہتے ہیں، بے صبری کا بھی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو صابر و شاکر ہیں۔ تو زبان سے یہ کہنا کہ میں صابر و شاکر ہوں، اس سے کام نہیں چل سکتا۔ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ واقعتاً ہم صابر ہیں۔ ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں ہمارے اسلاف کے، ہمارے اکابرین کے، صحابہ و صحابیات کے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، پہلو میں پھوڑا نکل آیا، کامل 32 سال تک پہلو میں پھوڑا نکلا رہا۔ کہنا کتنا آسان ہے، 32 سال زندگی کا آدھا حصہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری زندگی ہے، کہ 32 سال ایک بیماری میں گزر گئے تو زندگی میں سے بچا کیا ہے؟ کامل 32 سال تک اس مرض میں مبتلا رہے۔ حال یہ تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھنا مشکل تھی، تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے، بسا اوقات اشارے سے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کی شان کے چہرہ بالکل حشاش بشاش، بالکل 18، 20، 22، 24 سال کے نوجوانوں جیسا۔ تو لوگوں کو حیرانی ہوتی تھی، تعجب ہوتا تھا کہ بیماری اتنی طویل ہے، بڑھاپا آ گیا ہے اور نماز تک پڑھنا مشکل ہے، لیکن چہرہ بالکل ایسے جیسے کسی خوبصورت نوجوان کا چمکتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا راز کیا ہے، لیکن اللہ والے اپنی اچھائیوں کو، نیکیوں کو، خوبیوں کو بھی ایسے چھپاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کو بھی ویسے نہیں چھپاتے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے، لیکن وہ ٹال دیا کرتے تھے، اور اسی طرح وقت گزرتا رہا تو کسی خادم خاص نے، شاگرد خاص نے، مخلص خاص نے پوچھا کہ حضرت آج اس کی وجہ بتا ہی دیں کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنے عرصے سے بیمار ہیں اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، لیکن چہرہ بالکل تر و تازہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں مبتلا کیا، یہ بیماری مجھے دی، تو میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ، میں تیری بھیجی ہوئی اس پریشانی پر صبر کروں گا۔ یہ ایک مہمان ہے، میں اس کو مہمان سمجھ کے اس کی میزبانی کروں گا اور میں اس پر صابر و شاکر رہوں گا۔ دعا تو انسان کرتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے،
لیکن جب تک وہ بیماری جڑی ہوئی ہے، عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں ناشکری نہیں کروں گا اور شکوے کے الفاظ زبان پر نہیں لاؤں گا، تو یہ عہد کیا کہ اللہ رب العزت نے میرے اس وعدے عہد اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے عالم غیب میرے اوپر کھول دیا۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جس آدمی سے صبح و شام اللہ کے نورانی فرشتے مصافحہ کرتے ہوں، اس کا چہرہ کیسے مرجھا سکتا ہے، اس کے چہرے کی رونق کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کو اپنی بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ تو یہ ان لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ میں نے صبر کیا، بلکہ اپنے عمل سے کر کے دکھائے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ عام طور پہ عورتوں میں وہ تحمل اور برداشت نہیں ہوتی، صبر کا وہ جذبہ اور مادہ نہیں ہوتا کہ جو مردوں میں ہوتا ہے۔ مرد بہرحال مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، لیکن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے غزوہ احد میں دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیم زخمیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے پانی بھر بھر کے لاتی ہیں، انہوں نے اپنے پائنچے چڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ حنین کے موقع پر خنجر لے کر کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو طلحہ نے پوچھا کہ سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ میں نے خنجر اس لیے تھاما ہوا ہے، اگر کوئی کافر میری طرف بڑھا تو اللہ کی قسم یہ خنجر اس کے سینے کے اندر گھونپ دوں گی۔ بڑی بہادر خاتون تھیں۔ تو ان کا شوہر ابو طلحہ، اور ان کے نکاح کی بھی بڑی عجیب داستان ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں کم واقعات ہی ایسے ملتے ہیں کہ یہ پہلے ایمان لے آئیں، مسلمان ہو گئیں۔ ان کا جو شوہر بعد میں بنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجا کہ سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ، کیا جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کی بنائی ہوئی لکڑی کی مورتی نہیں ہے؟ کہتے ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ تم اس کے سامنے شرم کا مقام ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک انسان کے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے سامنے عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ پھر ان سے کہا کہ تمہارے جیسے آدمی کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری جیسی خاتون کا مہر کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے۔ کہا بڑی چیز کیا ہے؟ کہا سونا چاندی اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو سلیم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اسلام سے زیادہ محبوب مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہے، اور میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیم کی اس دعوت پر ابو طلحہ کا سینہ کھول دیا۔ جو حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ یہ سفر پہ چلے گئے، واپس آئے تو آ کے بیٹے کا حال پوچھا تو کہنے لگیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ رات گزاری جس طرح میاں بیوی رات گزارتے ہیں، ہنسی خوشی رات گزاری۔ ابو طلحہ نے کہا بھی کہ مجھے بیٹا دیکھنا چاہتا ہوں میں، تو سلیم نے منع کر دیا کہ اس وقت وہ آرام کی حالت میں ہیں، اگر تم جاؤ گے تو ممکن ہے کہ ان کے آرام میں خلل آئے، اس لیے تم صبح مل لینا۔ رات گزاری، معمول کے مطابق رات گزاری۔ صبح ہوئی تو کہنے لگی کہ ابو طلحہ، ہمارے پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں، کہ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ کے جائے اور ان سے واپس آ کر وہ کچھ عرصے کے بعد مانگے اور وہ انکار کر دیں، کہا یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اگر کسی کی کوئی امانت کسی کے پاس ہے اور وہ مطالبہ کرے تو اسے دے دینا چاہیے۔ تو حضرت سلیم کہنے لگیں کہ ہمارا بیٹا طلحہ، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بطور امانت عطا کیا تھا، گزشتہ رات اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے لے لیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف اپنے بیٹے کا غم وفات کا، اور دوسری طرف سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور حوصلہ، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر آپ علیہ السلام کو پورا واقعہ بتایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزشتہ رات میں بہت برکت عطا فرمائی،
اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی نسل چلائی کہ جو دین کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ وہ صبر ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، تو جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو تکالیف ہیں، ان کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر بھی اکیلا کافی نہیں ہے، صبر کے ساتھ تقوی ہونا چاہیے۔ محض صبر کرنا کافی نہیں۔ آج پورا عالم اسلام صبر کر رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن صبر کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں۔ اور یمن کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ سارے صبر کیے ہوئے ہیں سارے مسلمان، لیکن صبر کے ساتھ کامیابی ملنے کے لیے جو دوسری سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے تقوی۔ اس میں بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، تنہائی کے گناہوں کو بھی چھوڑو، اور علل اعلان جو گناہ کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ان کو بھی چھوڑو۔ تو گناہوں کا چھوڑنا تقوی ہے۔ صبر اور تقوی جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔